بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے امام الانبیاء بنایا۔ انبیاء کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کے سلسلے کے سب سے آخر میں بھیجا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کہ بہت ساری کتابیں بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک اہم پہلو، ایک ایک بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ثواب کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت والجلال نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا۔ پوری انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جاننا ایک ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونے موجود ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار طریقے رکھ دیے، بے شمار طریقے موجود ہیں حضور کی زندگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سنتے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بہت زیادہ برکات بزرگوں نے محسوس کیے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں جہاں پر پہلے وبائی امراض عام ہوتے تھے، تو اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دن کے اندر 100 لوگ مر جا رہے ہیں، ایک دن کے اندر 50 لوگ مر جا رہے ہیں، اس وبا کا شکار ہو۔ تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے میں انہوں نے ایک کتاب کے لکھنے کا آغاز کیا۔ وہ کتاب تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق، کہ وہ جن دنوں میں کتاب انہی دنوں میں لکھ رہے تھے کہ جن دنوں کے اندر اطراف کے علاقوں میں وبا عام تھی،
لوگ بہت زیادہ کثرت سے انتقال کر رہے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہر دن میں کتاب پابندی سے لکھتا ہوں، اور جس دن میں کسی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے کتاب کے لکھنے کا کام، سیرت کی کتاب کے لکھنے کا کام روک دیتا، تو اس دن بہت زیادہ لوگوں کے انتقال ہونے کی مجھے خبر ملی، اور جس دن میں سیرت کا کام پابندی سے کرتا تو اس دن ایسی یعنی کوئی زیادہ لوگوں کی وبا کی وجہ سے مرنے کی مجھے اطلاع نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی یہ برکت ہے کہ وبائیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو وبائیں آتی ہے وہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی خاص وقت کے اندر محدود کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کا جو حکم ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اور واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس میں اس آیت کے اندر اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا، اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا۔ تو جیسے اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص زمانہ نہیں ہے، کوئی خاص مہینہ متعین نہیں، تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کی ذکر کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص مہینہ متعین نہیں۔ اللہ کی اطاعت دن میں آپ کو ہر وقت کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے فوراً اس کو بجا لانا ہے۔ ہر مہینے کے اندر، سال کا کون سا بھی مہینہ لے لیجیے آپ، چاہے وہ رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، ہر مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو ہمیں بجا لانا۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی مہینے کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، جیسا رمضان ہو جائے گا اب ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو تو رمضان کے ساتھ جتنے 11 مہینے ہیں ہر مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ ایسے ہی اطیعوا الرسول فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت بھی کسی خاص مہینے یا کسی خاص وقت یا کچھ ایام کے ساتھ، کچھ دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہر دن صبح سے لے کر شام تک انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی دن آتے ہیں ہر دن اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کی اطاعت بھی اس کے اوپر ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقوں کی اتباع بھی ہر دن آدمی کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہر دن پورا کرنا ہے، ہر دن نماز پڑھنا ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہر دن انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر دن انسان کے لیے حضور کے ارشادات کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سال کے پورے 365 دنوں میں ہمیں حضور کی اتباع کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر حضور کے تذکرے کو ہم خاص کر دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی خاص وقت کے ساتھ، خاص مہینے کے ساتھ خاص کر دیں گے، تو بس انہی دنوں کے ساتھ حضور کا تذکرہ خاص ہو جائے گا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ پورے سال بھر ہے، پوری زندگی ہے، زندگی کے ہر دن کے لیے دیا گیا۔ اگر کسی مہینے کے خاص دنوں میں ہم حضور کی اتباع کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ صرف انہی دنوں میں حضور کی اتباع ہو رہی ہے، انہی دنوں کے اندر حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، انہی دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جا رہی ہے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بڑھنے کے بجائے نعوذ باللہ کم ہو جاتی ہے، صرف انہی دنوں میں حضور کا تذکرہ ہو۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس شان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سال کے 12 مہینے ہو، سال کے 365 دن میں ہر دن حضور کا تذکرہ ہم سنیں، سال کے ہر دن کے اندر ہر صبح ہر شام ہماری حضور کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سمجھی جائے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی سمجھی جائے گی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے مقصد حضور کی اصل اتباع ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کرنے سے کیا مقصد ہے؟ صرف سن کے مجلس سے اٹھتے وقت ہم اپنے دامن کو جھٹک دینا یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے یہ مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جانا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا ہے۔ حضور کا طریقہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ صرف سن کے ایک ہی مجلس کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن لیے، آپ کی شان کو سن لیے، پھر وہ مجلس ختم، وہ مہینہ ختم، پھر ہم حضور ہمیں یاد نہیں، تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نعوذ باللہ گھٹانا ہے۔ ایک ایمان والا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، سچا عاشق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ دنیا کے اندر جن کو اپنا ہیرو بنا کے رکھیں، جن کو اپنا آئیڈیل بنا کے رکھیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا ہمارے جسم کا ہر حصہ ہم جس کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں، اس کے وہ جیسے بال اپنے سر کے رکھ رہا ہے، ہم بھی اس کے بال کی طرح بال رکھیں۔ وہ جیسے اپنے جسم کے کپڑے پہن رہا ہے اپنے جسم کے اوپر، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہیرو کے جیسے کیا ہے کپڑے پہنے۔ تو دنیا کے اندر ہم جس کو ہیرو بنا کے رکھیں، چاہے وہ کسی فلم کا فلم اسٹار ہو یا پھر کرکٹ کے میدان کا کوئی کھلاڑی ہو، جس کو بھی ہم دنیا والوں نے اپنا ہیرو بنا کے رکھا ہے، تو ہم اپنے پوری وضاقتہ سر کے بال، جسم کے کپڑے، ہر چیز کیا ہے، پیروں میں پہنی جانے والی چپل، ہاتھ میں پہنے جانے والی گھڑی، ہر چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ میں جس کو ہیرو مان رہا ہوں، میں جس کو آئیڈیل مان رہا ہوں، اس کے مطابق میرے یہ تمام چیزیں بن جائے، ہم ایسا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن اصل ہمارے لیے جو نمونہ بنا کر جو شخصیت، جو ذات اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کی طرف بھیجی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو ہمیں ہر چیز میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیسے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، یہ ہمیں اصل کام یہ ہے ہماری اتباع کا، اطاعت کا، یہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس یہ دیکھا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے محفوظ کر کے رکھ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ ہم قربان جائیں، ہمارے والدین قربان ہو جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ صحابہ نے اتنا زیادہ نبی کی اداؤں کو، نبی کے ارشادات کو، نبی کی باتوں کو، نبی کس وقت کیسے رہتے تھے، ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنا تک محفوظ کر دیا کہ نبی کے داڑھی کے اندر کتنے بال سفید تھے، اس کو بھی صحابہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا کہ نبی کے داڑھی کے اندر اتنے بال سفید ہوئے۔ تو نبی کی ہر بات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا محفوظ ہونا، اس سے صرف بار بار بیان کرنا تو یہ باعث ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا باعث رحمت ہے۔ جہاں پر نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن تذکرے سے اصل جو مقصد ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی ہم اتباع کرنا ہے، یہ اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مقصود ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں کہ ابو طالب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کیسے چچا؟ کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ ایمان نہیں لائے ابو طالب اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن دشمنوں نے جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، دھمکایا،
تو فوراً ابو طالب دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے کہ میرا بھتیجا ہے، اس بھتیجے کو تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے اندر یہ بھتیجے کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت سے وہ پریشان ہو گئے تو ابو طالب کے پاس جاتے، ابو طالب کے پاس جا کے کہتے کہ دیکھو آپ کا بھتیجا ایک نئے دین کی دعوت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، خود کو رسول بتا رہا ہے، تو آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ وہ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دے، خود کو نبی کہنا چھوڑ دیں۔ تو ابو طالب ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی منع نہیں کیا کہ بھتیجے تم اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو یا ایک خدا کی طرف بلانا چھوڑ دو، کبھی ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں سائے کی طرح رہتے تھے، کبھی بھی دشمن کی طرف سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن ابو طالب کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی، ابو طالب کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن سے حفاظت کرتے تھے، لیکن حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے، حضور کے طریقوں کے مطابق نہیں چلے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کی سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور کو ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اصل نجات کا ذریعہ۔ صرف محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن کل اس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ جہنم سے بچنے والے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں حضور کے طریقوں سے بھی محبت ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمیں بتلائی ہیں ان سنتوں سے محبت ہونا ہے، وہ سنتیں ہماری زندگی میں ہونا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنتیں ہمارے زندگی میں ہونے کی وجہ سے ہمیں نجات دے دیں گی، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کریں۔ ہم ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوتے ہیں ہم نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اپنے صبح سے لے کر شام تک کی جتنی بھی مصروفیات ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو یہ چونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کثرت سے سنتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ اب سے میں اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق گزاروں گا، حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اصل یہ بات ہے، اس لیے کہ تذکرے سے مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں ان سنتوں کو ہم جانیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، تو یہ تمام طریقوں کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں سیکھنے کے لیے، دنیا کے فن سیکھنے کے لیے، بڑے سے بڑا ہنر سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ ہر چیز دنیا کے اندر جتنے بھی فنون ہیں ہم سیکھنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے، وقت نکالتے ہیں کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے 15 سال لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی فن سیکھنے کے لیے اس کے اوپر 3 مہینے 4 مہینے ایسے کیا ہے اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پاس جیسے دنیا کے ڈگریاں سیکھنے کے لیے وقت ہے، دنیا کے ہنر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس جیسے وقت ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ تو حضور کا طریقہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیسے رہتے تھے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا ہے۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو سیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو فالو کریں۔
تو تبھی جا کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والے بنیں گے۔ اس لیے کہ جب ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، صرف زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو لہذا محبت کا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، وہ جس چیز کو مانگتے ہیں وہ لا کر دیتے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا یہ کیوں اپنی اولاد سے ہمیں محبت ہے، اپنے دوستوں کی کیا ہے، خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دوستوں سے محبت ہونے کی وجہ سے، والدین سے محبت ہے، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمارے دلوں کے اندر سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنا۔ تو جب بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ عاشق رسول ہے، واقعی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہم حضور کے سچے عاشق نہیں ہیں، ہم حضور کے سچے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، وہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر گئے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ آپ کے مقام سے، آپ کے مرتبے سے وہ واقف تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ ہے، روضے سے بہت دور بیٹھا کرتے، بہت دور بیٹھا کرتے۔ تو ان کو یہ بات آتی کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جا رہی ہیں، سلام پیش کر رہی ہیں، درود پیش کر رہی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جا کر آپ کو سلام عرض کریں، آپ کو تو لہذا وہ دور ہی بیٹھے۔ تو ان کے دل میں بہرحال ایک بات آئی کہ تو کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی، تو معلوم پھر ان کو ایک بات یہ آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے۔ ایسا نہیں کہ جو بہت سارے لوگ تو حضور سے قریب ہیں، وہ آپ کی جالیوں سے قریب ہے، آپ کے روضے سے قریب ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ سلام، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے قریب وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے۔ تو اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، یہ ذکر صرف یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی ہم سنیں تو اطاعت کے جذبے سے سنیں، اتباع کے جذبے سے سنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مجھے معلوم ہو گئی تو لہٰذا آج سے میں اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اس جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو ہمیں سننا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی